السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وباسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من راكب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه وكنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوا عجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وآسفاه إلى متى تلك الركضة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا تدوم أحوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد ونفسا إذا أسلمنا الأحبة إلى الملائكة الغلاد الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعداء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات
التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال أيضا فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بر محمد وآل محمد صلوات. خداوند عالم جو ہمیں نعمات عطا کر چکا ہے ان پہ خدا کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی آئندہ کی زندگی میں خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں، اس سے اپیل کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند عالم کی ان نعمات کا سلسلہ ہماری زندگی میں باقی جاری اور ساری رہے، اور خداوند عالم جو اپنے محبوب بندوں کو، جو اپنے پیارے بندوں کو جو خصوصی نعمتیں عطا کرتا ہے، خداوند عالم وہ نعمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جن نعمتوں کو اپنے نعمتوں کے ذریعے اپنے انبیاء کو نوازا ہے، ان کے مخلصین پیروکاروں کو نوازا ہے۔ خداوند عالم جو نعمتیں محمد و آل محمد پر نازل کر چکا ہے اور جو نعمتیں آل محمد کے چاہنے والوں کو دے چکا ہے، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ساری زندگی ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار رہیں اور آل محمد کی سیرت پہ چلنے والے بنے رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان ان تتقوا اللہ، میں یہ نعمتیں بغیر کام کے نہیں دوں گا۔ کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے کہ ہمیں ملی ہیں، یہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ زندگی میں جو کچھ ہمیں ملا ہے، بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم نے طلب نہیں کی، اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن کچھ خصوصی نعمتیں ہیں جب تک ہم کچھ نہ کریں اس وقت تک وہ نعمتیں اللہ عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ان نعمتوں سے زیادہ قیمتی نعمتیں ہیں جو بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ نے کچھ شرائط لگائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہو، جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہو، اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس پہ ایمان لائے ہو، اللہ نے جن انبیاء کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا ہے اس پیغام پہ بھی ایمان لائے ہو، اللہ کے انبیاء پہ بھی ایمان لائے ہو، جن ہستیوں کو اللہ کے نبی نے اپنا وصی بنایا ہے ان کی امامت اور ولایت پہ بھی ایمان لائے ہو، اس میں کامیاب ہو چکے ہو، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ان تتقوا اللہ، اس کے بعد اگر آپ تقوی الہی اختیار کریں گے تو ان نعمتوں سے بڑھ کر میں تمہیں نعمتیں عطا کروں گا۔ اگر آپ تقوی الہی اختیار کر لیں، اس میں کامیاب ہو جائیں، یکفر عنکم یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا۔ فرقان ایسی بصیرت ہے، ایسا علم ہے، ایسی معرفت ہے جس سے انسان کے سامنے حق اور باطل
واضح ہو کے نمایاں ہو جاتا ہے۔ انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں مال کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا، مقام اور منصب کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ یہ مقام، یہ منصب جو خدا کی طرف سے عطا نہ ہو، جس کے پیچھے انسان ہرس اور ہوس کی وجہ سے لگ جائے، یہ مقام، یہ مال، یہ دولت انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یہ چیزیں انسان سے خدا بھی چھین لیتی ہیں۔ یہ ہرس ہو، ہوس ہو، مال کی محبت ہو، بے جا محبت ہو، مقام کی بے جا محبت ہو، جس کے انسان اہل نہ ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے خدا چھین لیتی ہیں، جو انسان سے دین چھین لیتی ہیں، جو انسان سے انسانیت بھی لے لیتی ہیں۔ بہت سے ظالم جو ظلم کرتے ہیں بے گناہوں پہ، ان میں نہ خدا ہوتا ہے، نہ ان میں دین ہوتا ہے، نہ ان میں انسانیت ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں چلی جاتی ہیں اگر انسان کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں۔ یجعل لکم فرقانا، خداوند عالم تقویٰ کے وجہ سے فرقان عطا کرتا ہے۔ فرقان حق اور باطل کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان ایسی بصیرت ہے، انسان پھر دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ انسان کے والدین کے سامنے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بہت سے اولاد ہوتی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کس وجہ سے کرتی ہے؟ اگر دل میں اللہ کا حیا ہو، اللہ کا خوف ہو، ادب ہو، اللہ کو اللہ سمجھتے ہوں، تو وہ اولاد اپنی والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتی جن کے سامنے خدا کی ذات سے ایمان ہو۔ وہ خدا کو اپنا بڑا سمجھتے ہوں، جو خدا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کسی کی توہین نہیں کرتے۔ یجعل لکم فرقانا، خدا عالم تقویٰ کی وجہ سے فرقان عطا کرتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، خدا عالم تقویٰ کی وجہ سے بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو بدنام کر دیتی ہیں، جو انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں، جو انسان کو معاشرے میں، انسانی معاشرے میں جینے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ ایسی بہت سی برائیاں ہیں، اگر انسان کے دل میں ذرا بھر بھی خدا کا شرم ہو، خدا کا حیا ہو، تقویٰ ہو، خدا عالم کے احکام کی ذرا بھر لحاظ ہو، اور اس راہ پہ کچھ نہ کچھ چلنے والا ہو، خدا عالم اس کی برائیوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کو بدنام نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اس کی عزت کا محافظ ہے جو خدا عالم کا حیا کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان آ جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، خدا عالم ان کے گناہوں کو معاف کرے گا بروز محشر۔ یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں، عید کے ایام گزرے ہیں، یہ کیسی عید ہے؟ اس میں ایک بوڑھے باپ کا تذکرہ ہے، ایک ماں کا ذکر ہے، اور ایک مطیع و فرمانبردار بیٹے کا تذکرہ ہے۔ باپ کا نام ابراہیم ہے، ماں کا نام ہاجرہ ہے، اور مطیع و فرمانبردار نوخیز بیٹا 12 یا 13 سال کی جس کی عمر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے۔ کتنا اپنے والدین کا مطیع ہے، فرمانبردار ہے، جس کے دل میں اللہ کی ذات پہ ایمان اتنا زیادہ ہے کہ دل لبریز ہو چکا ہے اللہ کی ذات پہ ایمان سے۔ خداوند عالم نے ان یادوں کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمانے کا مقصد بوڑھا باپ آج کے والدین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ ماں آج گھر میں رہنے والی اولاد کی تربیت کرنے والی ماں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کے کس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ اور وہ مطیع اور فرمانبردار بیٹا آج کی نوجوان نسل کے لیے جو عید مناتے ہیں، اس کے نام پہ خوشیاں کرتے ہیں، ان کے لیے وہ اسماعیل ایک نمونہ عمل ہے۔ خداوند عالم ان یادوں کو قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ یہ قرآن فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے خصوصی محفلوں میں، ہم کل خانی کی محفل میں قرآن خوانی ہو، تذکرے ہوں اور ختم ہو جائے۔ یہ کتاب زندگی ہے، اس سے نوجوانوں کے لیے، اس لیے بوڑھے ماں باپ کے لیے، اس لیے حکمرانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، دنیا کے ہر طبقے کے لیے اس قرآن مجید میں
ایسے ایسے درس ہیں کہ انسان اگر ایک آیت پر بھی غور کر لے، اس کو سمجھ لے، تو انسان کی نجات کے لیے ہوئی ایک آیت بھی کافی ہے، جبکہ یہ تو پورا قرآن ہے، بھرا ہوا ہے نصیحتوں سے۔ خدا جان فرما رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، بوڑھے ماں باپ کو ہم نے بشارت دی ایک ایسے نوجوان بچے کی، اللہ نے اس کی صفت بیان کی حلیم، ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ حلیم کے لقب کے ساتھ اس کو ستائش کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی تمجید کر رہا ہے، اس کی تکریم کر رہا ہے، اس کی عظمت دیکھیں کتنا وہ خوش نصیب بیٹا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے خدا اور مالک اس کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ بچہ حلیم ہے، حلیم کا معنی بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں جتنی سختیاں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان تمام مصیبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی راہ میں اگر قتل ہونا پڑے، ذبح ہونا پڑے، وہ بھی ان مصیبتوں کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے بچے کی اللہ خوشخبری دے رہا ہے، اور ہمارے والدین کے لیے ایسی اولاد کی تربیت کریں، ایسی اولاد کی تربیت کریں کہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے میں ان میں یہ تحمل ہو، برداشت ہو، وہ ہر قسمی سختی کو گوارا کر سکے۔ آج یہ شادپور شروع ہو چکا ہے، گرمی کا موسم ہے، وہ خوش نصیب ہیں والدین، وہ شکریہ کے حقدار ہیں والدین، یہ سختی کے موسم میں اپنے عزیزوں کو، اپنے گھروں کے چشم چراغوں کو انہوں نے گرمی کے موسم میں بھیجا ہے۔ یہ واقعاً اسی ماں اور باپ کی سنت پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج سختیوں کو برداشت کریں، تاکہ کچھ دن ہمارے یہ عزیز، ہمارے پیارے، ہماری محبت سے، ہماری قرب سے جدا ہو کے اللہ کے دین کی شمع کو اپنے دلوں میں روشن کریں، تاکہ ساری زندگی کے لیے یہ لحظات ان کے لیے قیمتی سرمایہ بنے۔ اور یقیناً ہر زندگی کا وہ لمحہ انسان کی ہزاروں سالہ زندگی سے قیمتی ہے، جس لمحے انسان میں تبدیلی آ جائے، جس لمحے انسان ایک ایسے راستے سے، جو راستہ خدا سے ہٹا ہوا راستہ ہے، جو دین سے دوری والا راستہ، اس راستے کو چھوڑ کے جس لمحے آئے گا، ایسی زندگی ہزاروں سال سے افضل ہے، اس لیے کہ وہی زندگی باعث بنے گی انسان کو خدا کا قرب حاصل ہوگا، خدا کے نزدیک انسان عزت دار بن جائے گا، ائمہ خدا کے نزدیک انسان عزت دار بن جائے گا، اسی لمحے کی بدولت انسان جنت کا حقدار بن جائے گا۔ وہ کتنی خوش نصیب اور خوش قیمتی زندگی ہے جس لمحے انسان میں تبدیلی واقع ہو۔ اور یہ تبدیلی کے لمحات ہیں، ہم ان والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اس شارکور کو برگزار کرنے والے ہمارے بزرگ افاضل بزرگان ہیں جو نجف سے تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے احساس ذمہ داری سمجھا ہے، اتنی بڑی سختیوں کو برداشت کیا ہے، اور ان گرمی کے موسم میں انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، قوم کے بچوں کے لیے اپنی زندگی یہاں پہ صرف کر رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پر حرم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہ حرم کے جو متولیان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ انتظام، خوبصورت انتظام کیا ہے مذہب اور قوم کی بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کے علم کے لیے۔ یہ علم کی شمع ہے جو انہوں نے روشن کی ہے، اور ہم تمام اہل ایمان خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو نہیں بھیجے وہ اپنے بچوں کو بھیجیں، اس فرصت سے وہ استفادہ کریں۔ خدا نے فرمایا فلما بلغ معه السعي، جب یہ نوجوان ایسی زندگی میں پہنچا کہ جب چل پھر سکتا تھا، اپنے باپ کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے سہارا بن سکتا تھا، جب اس منزل میں پہنچا، کام کرنے کے قابل بن چکا تھا، اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، امتحان شروع ہوا، اس موتی و فرمانبردار بیٹے کا امتحان شروع ہوا۔ بوڑھے باپ نے کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے عزیز بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے دل و جان کے میوے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا بابصیرت یہ بیٹا تھا، سمجھتا تھا یہ معمولی خواب نہیں ہے، یہ اولاد نبی کا خواب ہے،
اسماعیل کے رشتے حضرت ابراہیم سے کئی رشتے تھے. یہ رسول تھے، وہ اس کا امتی تھا. وہ نبی تھے، اس کا ماننے والا تھا. یہ اپنے زمانے کے امام تھے، اس کا پیروکار تھا. وہ ایک شفیق اور مہربان باپ تھے، وہ ان کا سہارا تھا اور مطیع و فرما بردار بیٹا تھا. یہ تمام رشتے سامنے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے عزیز بیٹے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، ذرا آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماذا ترا، میرے اس خواب کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب اس مطیع و فرما بردار بیٹے کو اس کے جواب کو سنیں. قال یا ابت افعل، اے میرے بابا جان، افعل ما تؤمر، آپ اس حکم کو انجام دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ جواب اللہ نے قرآن کی زینت بنایا ہے. اس کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے. ہر بیٹے کے لیے، ہر والدین کے لیے ایسا جملہ ہے جو پوری دنیا اس جملے میں پوشیدہ ہے. ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک نمونہ عمل ہے کس طرح اپنے دین کے معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. والدین، یہ حقیقت ہے جو قرآن میں بھی آ چکی ہے کہ والدین کا مطیع و فرمانبردار کا ایسا مقام ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت الفردوس میں انبیاء کے درجے سے ایک درجہ کم اس مطیع و فرمانبردار بیٹے کا ہوگا جو زندگی بھر جس نے اپنے والدین کی اطاعت کی ہے، جو والدین کی فرمانبرداری کی ہے. اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہے فرعون سے ایک درجہ سختر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. بہت عظمت ہے والدین کے مطیع کے لیے. اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے والدین کی اطاعت کو اپنی عبادت کے ساتھ مقرون کیا ہے. اللہ اس اولاد کی اطاعت و فرمانبرداری کو قبول نہیں کرتا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. جس طرح کے غدیر آ رہی ہے، اللہ نے اعلان کیا تھا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے رسول اگر آپ اس علی کی ولایت کے پیغام کو امت تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ سمجھیں آپ نے پوری زندگی میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ پیغام صرف اللہ کے نبی کو نہیں تھا، ہمارے لیے بھی تھا. اے ایمان لانے والوں، اگر علی کی ولا کو چھوڑیں گے، نہ آپ کے لیے نماز ہے، نہ آپ کی توحید ہے، نہ آپ کے روزے ہیں، کچھ نہیں ہے. اگر علی کے موتی نہ بنے، ان کی امامت قبول نہ کریں. تمام اہل اسلام کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے دین کے بارے میں غور کریں، سمجھے کہ قرآن ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم کس طرف چلے گئے ہیں. جس طرف چلے گئے ہیں وہ راستہ گمراہیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ بے دینی کا راستہ ہے، وہ راستہ بے ایمانی کا راستہ ہے، وہ ضلالت اور جہنم کا راستہ ہے، وہ نبی کے دشمن والا راستہ ہے. جو انسان جب اللہ کے نبی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اللہ ساری رسالت قبول نہیں کرتا. تو ان مسلمانوں سے اللہ کس طرح دین قبول کر سکتا ہے جو علی کی ولایت اور امامت کا اقرار نہ کریں؟ اور امامت کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد جو ان کی سیرت پہ نہ چلے، اللہ ان سے کچھ قبول نہیں کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمارے زمانے کے والدین کو، بوڑھے والدین حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی سنت و سیرت پہ چلنے والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی نسل کو خداوند عالم حضرت اسماعیل، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم کی سنت و سیرت پہ چلنے والا بنے. خداوند عالم تمام مسلمانوں کی مشکلات و مصیبتوں کو ختم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.